حوالے سے مزید بھی بات کریں گے۔ اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد افضل خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ افضل صاحب، کتنی بڑی کتنی اہم کامیابی ہے جو کہ پاکستان کے لیے ہے، خاص طور پر اگر سفارتی لحاظ سے دیکھا جائے، دفاعی لحاظ سے دیکھا جائے، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ ایک پاکستان کا سافٹ امیج اور امن کے داعی ہونے کے حوالے سے کتنا آج اہم دن ہے؟ جہاں تک پاکستان کی پوزیشن کا تعلق ہے، اس کو آپ دونوں اینگل سے دیکھ سکتے ہیں۔ دفاعی اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پولیٹیکل اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو جب پولیٹیکل اینگل سے دیکھتے ہیں تو پاکستان کا سٹیٹس جو ہے وہ بہت بلند ہوا ہے، اور اس کا ہم سب کو اس چیز سے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایران اور امریکہ ہی نہیں ہے جو اس کو سراہ رہے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے بے شمار ممالک، وہ چاہے یورپ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ایسٹ ایشیا سے ہوں، چاہے وہ ویسٹ ایشیا سے ہوں، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا سے ہوں، چاہے وہ امریکہ سے ہوں، تو وہ سب لوگ اس بات کو سراہ رہے ہیں، پاکستان کے رول کو سراہ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے اس میں ایک ایسا پولیٹیکل رول پلے کیا ہے جس کی کم از کم میری یادداشت میں ماضی میں مثال اتنی نہیں ملتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ جس قسم کی ایک کیچ ٹو سچویشن میں پاکستان موجود تھا، ایک طرف سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے اور دوسری طرف ایران ہمارا ہمسایہ ہے، تو ہمیں دونوں کے ساتھ بیلنس رکھ کے چلنا پڑ رہا تھا۔ سعودی عربیہ کو بھی ہمیں یہ سمجھانا پڑ رہا تھا کہ ایران جو ہے وہی آپ کو اس لڑائی میں نہیں گھسیٹ رہا، بلکہ یہ بیسیکلی اسرائیل ہے جو کہ جی سی سی کنٹریز کو اس لڑائی میں گھسیٹ رہا تھا۔ تو اس اینگل سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنے ہمسائے کو بھی ناراض نہیں کیا، اور ہم نے اپنے دفاعی جو پارٹنر ہے سعودی عربیہ اس کو بھی ناراض نہیں کیا، اور آخر کار ہم دو ملکوں کو جو کہ ون از گریٹ پارٹ اینڈ دی ادر از گریٹ ایشین نیشن، ویسٹ ایشین نیشن، ان کو ہم نیگوشیشن ٹیبل پہ لے آئے ہیں، اور لڑائی کو بے شک اس وقت ہم نے ٹیمپریری طور پہ بند کیا ہے، لیکن اس کے نتائج آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتائج بہت دیر پا ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ایک ایسی بن کے نکلے گی جو کہ فردر نیگوشیشن کی صورت میں جو دونوں پارٹیز کے پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ ایڈریس ہوں گے، اور خطے میں جو ہے ایک پائیدار امن کی راہ ہموار ہوگی، اور اسرائیل جو چاہتا تھا کہ جی سی سی کنٹریز اور ایران کی آپس میں لڑائی ہو، اس سے بچت ہو گئی۔ جی بالکل افضل صاحب، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے وفود پاکستان میں ہیں، تو یقیناً نیت ہے کہ اس سے جنگ کو ختم کیا جائے، کوئی نہ کوئی راہ نکالی جائے، امن کو لایا جائے، یہ تو یقیناً اہم بات ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ اعتماد کا فقدان بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس اعتماد کو آپ کیا سمجھتے ہیں کم کرنے کے لیے کیا چیلنج ہو سکتا ہے، اور وہ کون سے اہم نکات ہو سکتے ہیں جن پر دونوں وفود جو ہے وہ متفق ہو سکتے ہیں؟ اہم نکات کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جو ہے وہ چائنا گئے تھے، اور چائنا سے 5 نکاتی ایک ایجنڈا یا ایک اعلامیہ باہر آیا تھا۔ دیٹ وڈ ان مائی اوپینین وڈ ریمین دی بیسس جس کے اوپر آپ بعد میں جو ان دونوں پارٹیز کا اگر اس کے اوپر ایک اتفاق ہوتا ہے جنگ بندی کو فردر ایکسٹینڈ کرنے میں اور باقی مسائل کو فردر نیگوشیشن سے حل کرنے میں، تو ہم اکثر سنتے ہیں لوگوں کو کہتے ہوئے کہ جی ایران چاہتا ہے کہ گارنٹیز ہوں تو گارنٹر کون ہوگا؟ میری ذاتی رائے میں یہ جو بھی یہاں پر ایگریمنٹ ہوگا، اگر دونوں پارٹیز کی منظوری کے ساتھ وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل سے ایک چیپٹر 7 کے تحت پاس ہو جاتا ہے، تو یو این کا جو چیپٹر ہے، یو این کا جو چارٹر ہے، اور اس میں جو 5 پرماننٹ ممبر ہیں،
وہ خود اس کے گارنٹر ہو جائیں گے، اور کوئی بھی اگر اس میں ذرا برابر بھی خلاف ورزی کرے گا، چاہے وہ ایران کی سائڈ سے ہو، چاہے وہ امریکہ کی سائڈ سے ہو، چاہے یہ اسرائیل کی سائڈ سے ہو، تو اس وائلیشن کو جو ہے نا اٹ وڈ بی ٹیکن کیئر آف. اس لیے میری نظر میں اس وقت سرے 10 جو ابھی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں ایک منیمم پوائنٹ پہ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہونے کا امکان ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جنگ بندی پرماننٹ ہو، اور کچھ پوائنٹ جو کہ میں نے کہا کہ چائنا اور پاکستان کے ایک مشترکہ بیان میں آئے تھے ان پہ ایگریمنٹ ہو، اور باقی جو ایشوز ہیں بٹوین ایران اینڈ یو ایس، ان کے اوپر جو ہے وہ پھر فردر نیگوسیشنز ہوں گی، اور انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ مسائل حل ہو جائیں گے. اگر ہم ماضی کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ ٹاکس جو ہوتی ہیں جو دو وارنگ نیشنز کے درمیان یا دو وارنگ پارٹیز کے درمیان ہوتی ہیں، وہ مسائل کے مکمل حل کے لیے بعض اوقات کافی لمبی ہو جاتی ہے. افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، ویتنام اور امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو اس میں ہمیں یہ نہیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ 2 دن جو یہاں پر دونوں پارٹیز ملیں گی تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں، منیمم اسینشل پہ ایگریمنٹ ہو جائے گا، اور باقی پہ بات چیت کو جاری رکھنے پہ ایگریمنٹ.